بس تو عزیزان گرامی، مجھے آج اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جو بات کرنی ہے وہ 4 دنوں پر ہے. 4 دن، 4 کا عدد. یہ 4 دن وہ ہیں جو احادیث میں ایک ساتھ خاص اس حیثیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کو منتخب کیا ہے، اور یہ وہی 4 دن ہیں کہ جن سے آپ گزر رہے ہیں ابھی. ایک حدیث ہے کتاب الخصال میں، شیخ صدوق نے لکھا، پھر کتاب روضۃ الواعظین میں اس حدیث کا ایک تتمہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا ہے. کائنات کی ہر شے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کا انتخاب کیا. اور حدیث کس کی ہے؟ سردار الانبیاء، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے حدیث بیان فرما، حدیث نبوی ہے، یعنی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا. ملائکہ میں سے 4 منتخب کیے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. پھر فرمایا انبیاء میں سے بھی 4 منتخب کیے جو جہاد بالسیف کے لیے تھے. یہاں اولو العزم انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، وہ 5 ہیں جو بالسیف، جہاد بالسیف کے لیے 4 انبیاء کا انتخاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام و انا، اور میں. ایک مختصر مجھے جواب دینا، رسول اللہ نے کون سا جہاد بالسیف کیا تھا کبھی؟ رمضان کی مجلس کا جملہ یاد ہے؟ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور مصطفیٰ کی دربار کا نام ہے حیدر کرار. یا علی، سبحان اللہ، اللہم صلی محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ 4 ملائکہ کا انتخاب کیا، 4 نبیوں کا انتخاب کیا. اس کے بعد فرمایا کہ 4 خاندانوں کا انتخاب کیا. خاندان حضرت آدم، خاندان حضرت نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آیت پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے. فرمایا 4 شہروں کا انتخاب کیا. اچھا، شہروں میں حضور نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ حضور نے پڑھی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے 4 شہروں کا انتخاب کیا، 3 زیتون، طور سینہ، بلد امین. پھر خود وضاحت فرمائی. 3 اور زیتون کہتے ہیں فگز اینڈ اولیوز کو. تو یہ کون سے شہر ہیں؟ فرمایا حضور نے التین والمدینہ. یہاں 3 سے مراد مدینہ ہے، صحیح ہے، مدینہ کا انتخاب کیا. والزیتون، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. طور سینہ سے مراد کوفہ ہے. وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ ہے. یہ 4 شہروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. 4 عورتوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں عالمین کی سردار قرار دیا. حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان 4 میں سے بھی سردار قرار دیا. سبحان اللہ. حج میں سے 4 فریضوں کا انتخاب کیا. تعبیر بڑی خوبصورت ہے، السج والعج والاحرام والطواف. فرمایا السج، سج سے مراد ہے قربانی، والعج سے مراد ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک. احرام کا انتخاب کیا اور طواف کا انتخاب کیا. حج کے بھی فریضوں میں سے 4 کا انتخاب کیا. مہینوں میں 4 کا انتخاب کیا، رجب المرجب، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام. دنوں میں 4 کا انتخاب کیا. یہ 4 دن کون سے ہیں؟ یہ 4 دن وہ ہیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. 4 دن حضور نے فرمایا یوم الترویہ، سب سے پہلے فرمایا یوم الجمعہ و یوم الترویہ و یوم العرفہ و یوم النحر. یعنی جمعے کا دن، 8 ذی الحجۃ الحرام، 9 ذی الحجۃ الحرام اور 10 ذی الحج. ایک ہے ترویہ جسے 8 ذی الحج کہتے ہیں، عرفہ کا دن 9 ذی الحج، یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحج. یہ 4 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص منتخب کیے ہیں. جمعے کا دن کل گزرا ہے، ترویہ ہے، عرفہ ہے، عید ہے. تو آپ 4 منتخب ترین دنوں کے درمیان اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. اچھا، ترویہ، عرفہ اور عید قربان سب جانتے ہیں. یوم الترویہ، ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں. بڑی تاکید ہے روزہ رکھنے کی اس دن بھی. ترویہ کہتے ہیں 2 معنی اس کے، آپ اس کو لطف محسوس کریں گے اس لیے میں آپ کو سنا دوں. ایک ہے سیراب کرنا، اس لیے کہ جب حاجی 8 ذی الحج کو جاتے تھے وقوف عرفات کے لیے، تو پھر 8 ذی الحج کو جاتے تھے 9 ذی الحج کے لیے تاکہ وقوف عرفات کر سکیں. تو عرفات میں پانی نہیں تھا تو پانی لے کے جاتے تھے، اور پانی لے کے جب جاتے تھے تو وہاں پر پوچھتے تھے تروئی تم کیا تم سیراب ہو گئے، کیا تم نے پانی پی لیا، کیا تم نے پانی پی لیا. اس لیے سے یوم الترویہ کہا گیا. یہ ایک وہ وجہ ہے کہ جو امام کی حدیث پہ آئی، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، غور کیجیے گا. ایک آغا فیض الاسلام ہے، انہوں نے شرح صحیفہ سجادیہ لکھی ہے. یہ فیض الاسلام وہ جنرل فیض الاسلام نہیں کہ جو آج کل
پاکستان کی خبروں میں بہت ہیں، یہ ایران والے فیض الاسلام، تو یہ پاکستان والے تھوڑا سا اس کو سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی شرح صحیفہ سجادیہ، اس کے صفحہ نمبر 322 پر اس حدیث کو لکھا ہے کہ یوم الترویہ کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیونکہ ترویہ کا مطلب ہے فکر کرنا، سوچنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ کو دیکھا۔ 8 ذی الحجہ کو جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ کیا یہ حکم خدا ہے کہ میں اپنے ہی جوان فرزند کے گلے پر چھری پھیروں؟ 9 ذی الحجہ کو پھر سے خواب دیکھا یہی۔ چونکہ 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا پہلی مرتبہ، تو انہوں نے سوچا کہ یہ حکم خدا ہے یا نہیں، لہذا اسے کہا گیا یوم الترویہ۔ اور 9 ذی الحجہ کو دوبارہ خواب دیکھنے کے بعد وہ یقین کی منزل تک پہنچ گئے اور معرفت کو حاصل کر لیا، لہذا 9 ذی الحجہ کو کہا گیا یوم عرفہ۔ اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کی، لہذا وہ یوم قربان ہے۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے مستورات میں سے 4 عورتوں کو چنا ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت سارہ۔ شہروں میں سے 4 شہروں کو سنا ہے، مدینہ، کوفہ، بیت المقدس، مکہ مکرمہ۔ ملائکہ میں سے 4 کو چنا ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل۔ دنوں میں سے 4 کو چنا ہے، یوم الجمعہ، یوم الترویہ۔ یوم الجمعہ کو بھی جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں یوم الجمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کئی روایات ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یوم الجمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خاک جمع کی تھی نا، تاکہ انہیں خلق کیا جا سکے، وہ جمعے کا دن تھا۔ چونکہ خاک کو جمع کیا گیا لہذا یوم الجمعہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کیا تاکہ ان سے اپنی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا اقرار لیں، وہ بھی یوم الجمعہ تھا۔ چونکہ اللہ نے ارواح کو جمع کیا تھا لہذا وہ یوم الجمعہ جمعہ کا دن قرار کہلایا، یعنی جس دن ارواح کو جمع کیا گیا۔ بہرحال جمعہ کا دن، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر۔ اللہ نے اصحاب میں سے بھی 4 کو منتخب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب جو جملہ پڑھوں یہ کتاب روضۃ الواعظین سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک قدیمی کتاب ہے بہت، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے کلمات میں سے بھی 4 کو چنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ نے خلیفہ بھی 4 چنے، حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت داؤد، مولا علی ابن ابی طالب۔ 4 خلیفہ، 4 کا ذکر قرآن میں۔ بات واضح؟ حضرت آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سورہ صاد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ، سورہ آراف کی وہ آیت کہ جو آپ ذی الحجہ کی نماز میں مغرب و عشاء کے درمیان جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، ہم نے فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اس کے بعد 10 راتوں سے اور مزید اسے مکمل کیا، تو آپ کے رق کا وقت مکمل ہوا طور سینا پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کا وقت تھا 40 راتوں تک۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخلفنی، کہ آپ میرے خلیفہ بن جائیے اس قوم میں، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کیجیے ان کی، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کا اتباع نہ کیجیے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے اور ان لوگوں سے کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، کہ یستخلفن فی الارض، یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین پر، کما استخلفت الذین من قبلہم، اس سے جس طرح سے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پچھلے والوں میں سے بعض کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اس کی تفصیل ہے اپنے مقام پر، کہ دین مرتضوی کو، آگے دین کا لفظ ہے ارتضا کے ساتھ، کہ دین مرتضوی کو مستحکم کر دے گا ان لوگوں کے لیے زمین پر۔ دین مرتضوی یعنی وہ دین جسے اللہ نے چن لیا ہے، جس پر اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے امام بھی مرتضی ہیں، ہمارا دین بھی مرتضی ہے۔ یا علی، امام علی مرتضی علیہ السلام سلام۔ گفتگو آج کی محدود ہے، کل آپ نے پھر سے تشریف لانا ہے۔
لہٰذا اور کل ظہر کی نماز ہی سے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، چونکہ اعمال ہیں اور اعمال تقریباً مغرب تک ہوتے ہیں یہ اعمال، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیے گا، اس لیے کہ اعمال میں باقاعدہ بعض کتابوں میں اس انداز سے بھی تحریر ہے کہ جو اعمال ہم سمجھتے ہیں اعمال کا آغاز ہوگا بعد میں دعاؤں سے، یہ دعا امام حسین علیہ السلام فرمایا اس اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ انجام۔ بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ایک واجب نماز زندگی بھر کی ساری مستحب نمازیں اس ایک واجب نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ ہم مستحب نمازوں پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور واجب کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جماعت میں پہنچتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی ایک رکعت کبھی 2 رکعتیں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ میں کتنا صدقہ دوں کہ میں کمپنسیٹ کر لوں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ڈیبٹ کریڈٹ کے حساب سے سوچتے ہیں نا، فائنینشیل معاملے کے حساب سے کہ بھائی اگر میری 2 رکعت قضا ہو رہی ہیں تو فرض کیجئے کہ میں نے 2 رکعت از ایکولس ٹو، فرض کیجئے کہ ہر رکعت کا اگر 10 نیکیاں ثواب تھی تو اگر 20 درہم میں صدقہ دے دوں گا تو بات ایکول ہو جائے گی۔ تو حضور نے کہا یہ کوہ ابو قبیس سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے برابر بھی اگر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دو تو نماز جماعت کے ایک حصے کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو تم نے ضائع کیا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ منی کانٹ بائی ایوری تھنگ، فار ایوری تھنگ ایلس جو آگے وہ تو جملہ میں نہیں کہوں گا، وہ آپ کو خود پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا۔ البتہ عرض خدمت یہ ہے کہ چونکہ زور سے پروگرام شروع ہو جائے گا لہٰذا میں چاہتا ہوں مختصر رکھوں بات، اور تو یہ 4 دن کی خاص اہمیت ہے۔ اور روزے عرفہ، اب آ جائیے تھوڑی سی بات روزے عرفہ پر بھی کر لوں، اور میں روزے عرفہ پہ ڈائریکٹ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی فضیلت بھی آپ سنتے رہیں، میں دعائے عرفہ کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں تو اشتیاق کے ساتھ دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب خود حج پر تشریف لے گئے اور مولا وقوف عرفات فرما رہے تھے تو بشیر اور بشر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر پہنچے اور انہوں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اور مولا کی کیفیت ایسے تھی کہ جیسے ایک مسکین اپنے آقا سے روٹی کا سوال کر رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ اتنے آنسو جاری تھے امام کی چشم مبارک سے کہ ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ریش مبارک تر ہو جائے، اور گڑ گڑا کر اور فریاد کر کر کے بار بار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے تھے۔ اس میں کئی مرتبہ یہ بھی ہے کہ اتنی مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب کی تکرار کی کہ سانس منقطع ہو رہی تھی، یعنی بار بار کہتے تھے اے میرے پالنے والے، 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 جب تک سانس جاری تھی کہتے رہتے تھے۔ چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ دنیا بھر میں اور جہاں مومنین جہاں روزے عرفہ وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اس بیان سے کچھ استفادہ کر سکیں اور ساتھ میں شریک ہو جائیں۔ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کا آغاز اس وقت فرمایا کہ جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام وہ نور مطلق ہیں، اول مخلوق ہیں۔ یہ جب ہم اور آپ پڑھیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ سورہ حل عطا کی پہلی آیت کو یاد کیجیے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے؟ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔ جب ہماری ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تو کوئی ذکر تھا ہمارا؟ کوئی ذکر نہیں تھا۔ حتیٰ یہ کہ شکم مادر میں تھے، آبا و اجداد کے جب اسلاف میں تھے تب بھی کوئی ذکر نہیں تھا، ارحام امہات میں تھے تب بھی کوئی قابل ذکر نہیں تھے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو پھر انسان یہ سوچے کہ ہم نے اسے ایک نجس قطرے سے خلق کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ آپ کو قرآن میں ہمیشہ یہ ملے گا سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں، اس لیے کہ بچے کی سماعت پہلے شروع ہو جاتی ہے، بصارت بعد میں شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا سائنٹیفکلی بھی جو ترتیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسے مینشن کیا ہے، سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں۔ بچہ شکم مادر میں سننا پہلے ہی شروع کر دیتا ہے، سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ امام نے اس طرف اشارہ کیا، ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، پروردگار دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اس وقت مجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دی جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔
آگے میں درمیان سے جملے پڑھ رہا ہوں. لم یمنعک جہلی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک. پروردگار، اب میں امام حسین علیہ السلام کی دعا پہ پڑھتے ہوئے مجھے خود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک حیا آتی ہے اور خجالت محسوس ہوتی ہے. اسے آپ اپنے لیے محسوس کیجئے گا، یہ بار بار کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پروردگار، میری جہالت اور میری جرأت جو تجھ پر میں کرتا تھا وہ اس بات سے مانے نہیں ہوئی کہ ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، کہ تو مجھے پھر بھی ہدایت کرتا رہے ان چیزوں کی کہ جو مجھے تجھ سے قریب کرتا ہے. میری جرأت اس بات پر مانے نہیں ہوئی کہ تو اس ہدایت کو روک دے نہ. سبحان اللہ. اردو پہ اکتفا کرتا ہوں. اے میرے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. ذرا جتنے ینگسٹرز تشریف فرمائیں بڑی تعداد میں، ان سے میں خاص گزارش کروں گا، سوچئے گا اور سبھی سے تفکر کی التماس ہے کہ یہ نعمتیں جو ہماری ویسے سامنے کی نعمتیں ہیں، کیا اس پہ کبھی غور بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کی، توحید کے خالص ہونے کی. اس کے بعد اپنے اعضاء کی گواہی امام السلام نے دینا شروع کی کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. آنکھوں، اے اللہ تو نے آنکھوں میں نور عطا کیا، صفحہ جبین پر اسرار و نقوش عطا کیے. ہمارے استاد محترم نے خود میں ایک بات کہی تھی. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جبین پر، ہمارے فور ہیڈ پر لائنز بنائی ہیں. یہ لائنز ہاریزونٹل ہیں، ورٹیکل نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے ہوں گے اللہ کی. ایک جو سادہ سی بہت سامنے کی مسئلہ سمجھ میں آتی ہے، یہ ہاریزونٹل اس لیے بنائی ہیں کہ جتنا بھی پسینہ آتا ہے نا، وہ یہاں ان لائن سے ہوتا ہوا آپ کی آنکھوں سے سائڈ سے گر جاتا ہے. اگر ورٹیکل بنائی ہوتی تو جو پسینہ تھا سیدھا آپ کی آنکھ میں گر. سیدھی سی بات ہے. کتنی سادہ سی بات. آپ غور کیجئے گا، جب بھی آپ کو کافی پسینہ آ رہا ہو، بہت ریئر ہوتا ہے کہ آنکھوں تک پسینہ پہنچے، نہیں آتا. پھر اس کے بعد آئی بروز بنائے، آئی بروز میں اس کو تھوڑا سا کرو بنایا. فارسی زبان کے ایک شاعر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے جب انہوں نے نظم کہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کرو ہے نا، یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہے لہٰذا اس کا کام سیدھا ہے. اس کا ترجمہ یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابرو چشم الراس بودی کج بودی، اگر آئی برو یہ سیدھی ہوتی تو پھر یہ ٹیڑھی ہوتی، یعنی اس کا کام ٹیڑھا ہوتا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیدھی نہ ہو تب وہ سیدھی ہیں. صحیح. مولا فرماتے ہیں کہ صفحہ جبین پر اسرار و نقوش، زیارت دعا عرفہ سے پڑھ رہا ہوں، سانس لینے کی راہیں عطا کی، بریدنگ، قوت شامہ سونگنے کی طاقت عطا کی، اس کے لیے مخزن عطا کیا جس سے سانس میں لے سکوں اور سونگ سکوں، کان کی ہڈیوں کو راہ دی، 2 لب ایسے عطا کیے جو دہن کو چھپا لیں، وہ زبان جس کی حرکتوں سے لفظ وجود میں آتے ہیں وہ زبان عطا کی، منہ اور جوز میں ایک ربط عطا کیا. اس کا ایک کنیکشن ہے، ادروائز اس کا آپس میں کنیکشن نہ ہو تو مثلا لب ہل رہے ہیں لیکن یہ ساتھ میں نہ موو کریں، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ. یہ ہلیں اور لب نہ ہلیں، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ. دانتوں کو نکلنے کی جگہ عطا کی، دانت نکلنے ہی کی جگہ نہ ہو تو دانت کہاں سے آئیں گے. قوت ذائقہ عطا کی، گردن کے اعصاب، سینے کی فضا، رگیں جو حمائل کی، پردہ قلب عطا فرمایا، جگر کا اطراف، جوڑ، انگلیوں کے پور، گوشت، بال، خون، جلد، نروز، رگیں، ہڈیوں کا گودا، دوران رضاعت، ماں کا دودھ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. قربان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. پروردگار میں تیرے عدل سے، اب آگے جملہ ایک، پروردگار میں تیرے عدل سے خوف میں ہوں، ہاں، اور میں عدل سے بھاگ کر تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل کرنا شروع کر دے نا تو کوئی کچھ ڈیزرو نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں. میں تیرے عدل سے بھاگ کر، امام کا جملہ ہے، تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں. میرے اعمال، میں قربان ہو جاؤں اس جملے پر، میرے اعمال مجھے گونگا بنا دیتے ہیں کہ میں کیا کہوں تیرے سامنے، لیکن تیرا کرم ابھارتا ہے کہ میں بولتا جاؤں تیرے سامنے. سبحان اللہ. عظمت حسین سبحان اللہ. کردگار حسین صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے اوصاف مجھے مایوس کر دیتے ہیں، یعنی جو میں نے کام کی ہیں وہ مجھے مایوس کر دیتے ہیں کہ راہ نجات کچھ نہیں ہے، لیکن تیرا کرم پھر سے مجھے امید دلا دیتا ہے کہ نہیں ابھی امید ہے. پھر امام فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھی برائیوں جیسی ہوں تو پھر اس کی برائیاں کس جیسی ہوں گی. برائیوں تو چھوڑ دیجئے، ہماری نیکیاں. کوئی ایک نماز بھی اس قابل ہے کہ ہم فخر سے پیش کر سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار یہ نماز پڑھی تھی. میں ایک نماز بھی نہیں. میں نے بعض عرفاء کا کلام خود پڑھا ہے کتاب میں. وہ کہتے تھے کہ پروردگار لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، مجھے توفیق عطا کر میں اپنی نمازوں پر توبہ کروں. یعنی جو نماز پڑھی اس کے بعد کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار یہ تو نماز کسی قابل نہیں تھی.
نماز اہل بیت کے جو اعمال ہیں نا وہ میزان ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی نماز میزان ہوگی، علی کی نماز چھوڑ دیجیے، سلمان کی نماز کے سامنے ہماری نماز کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، تو کیا نماز ہے؟ یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو تو بخشے جانے کی امید ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز صرف اور صرف اول سے آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھ دے، یہ 2 رکعت نماز کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، فرمایا پروردگار جس کی نیکیاں بھی اس کی برائیوں جیسی ہوں، اس کی برائیاں پھر کیسی ہوں گی؟ الہی ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، پروردگار جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھویا ہے، جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے؟ سارا کردار حسین ابن علی اور ان کے سفیر کا کردار اس ایک جملے میں ہے۔ مسلم نے خدا کو پا لیا تو کیا کھویا، جس نے خدا کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال اور دینا چاہوں گا، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ انسپریشن میرے لیے وہ کردار بڑا انسپریشن ہے، میں چاہتا ہوں اس انسپریشن کو اگر منتقل کر سکوں آپ تک۔ جب بھی حضرت مسلم عقیل کے مصائب ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، تو طوعا نام کی خاتون کا ذکر ضرور آتا ہے جس نے حضرت مسلم عقیل کو پناہ دی تھی اس رات میں۔ ذرا اپنے ذہن سے سوچئے گا، ایک خاتون کوفہ کی کسی گلی میں رہنے والی، جسے کوئی نہ جانتا ہو، جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، کہ مثلا اہل بیت کے خانوادہ تو چھوڑ دیجئے، اصحاب امام کے خانوادے سے ہو، کچھ نہ پتہ، چونکہ سفیر حسین کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کوفہ میں رہنے والی ایک گمنام خاتون کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اللہ چاہے گا تم حجت خدا کی خدمت کرو، امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمت کرو، اللہ چاہے گا کتنی گمنامی میں رہ رہے ہو، وہ چاہے گا تمہارے نام کو زندہ رکھے گا، وہ زندہ رکھے گا۔ 1400 سال گزر گئے، جہاں حضرت مسلم عقیل کی مجلس ہوتی ہے وہاں حضرت طوع کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ کون جان سکتا تھا ایک خاتون کو کہ جو ایک جگہ کوفے میں رہ رہی ہیں؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے نام، اللہ چاہے گا نام زندہ رکھے گا۔ اور وہ دربار ابن زیاد جو جا کر زیارت کرتے بیت مولا علی علیہ السلام کی، اسی کے ساتھ ہی قصر اللہ مارا تھا نا، آج کھنڈر ہے، وہ تو بڑی مشکل سے وہاں زائرین کو روکا جاتا ہے، ورنہ کیا کچھ پھینکنے کو تیار ہے وہاں پر، وہ خرابہ ہے، بربادی ہے۔ جس قصر سے وہ پورے کوفہ پر حکومت کر رہا تھا، آج وہاں کوئی تھوکنے کو تیار نہیں۔ ایک گمنام گلی میں گمنام خاتون نے سفیر حسین کو پناہ دی تھی۔ آج ہر مومن کی مجلس میں جہاں مسلم عقیل السلام کا ذکر ہو رہا ہوں، تقریباً ہر عشرہ امام حسین علیہ السلام میں طوع کا نام زندہ ہے۔ میرے اور آپ پر ہے کون سی رام نے انتخاب کرنی ہے۔ یہ انسپریشن ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بس عزیزوں، میسج جو پہنچانا تھا وہ الحمدللہ میری اپنی ذات کے لیے بھی تھا، آپ تک بھی پہنچ گیا۔ مسلم امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہے نا، جو جس کا سفیر ہوتا ہے، جتنی بڑی اس کی ریاست ہے اتنی ہی بڑی سفیر کی سفارت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات پہنچ رہی ہے، جتنی بڑی اس امیر کی ریاست ہے اتنی ہی بڑی اس سفیر کی سفارت ہے۔ حسین کی ریاست جانتے ہو کیا ہے؟ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حضور نے فرمایا حسین جتنا زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کب حضور نے ارشاد فرمایا تھا؟ جب حضور نے امام حسین علیہ السلام بالکل بچپن کا عالم تھا اور حضور کے پاس تشریف لا رہے تھے، حضور نے کہا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ ابا عبداللہ امام کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ امام کے ایک فرزند کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ہے ان کے ایک فرزند کا نام، جو 2 اقوال ہیں اس میں تاریخ میں، کہ یا تو عبداللہ رضی ایک اور فرزند ہے شہزاد علی اصغر کے علاوہ بھی، یا حضرت علی اصغر کو عبداللہ رضی بھی کہا جاتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کے فرزند کا نام عبداللہ ہے۔ وہ تو بچپن میں تھے تو حضور کہتے تھے ابا عبداللہ۔ عربوں میں تو طریقہ تھا کہ وہ کنیت فوراً رکھ دیتے تھے اور احترام کی علامت ہوتی تھی۔ اچھا، عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ کنیت کبھی احترام کی علامت بھی ہے اور کبھی توہین اور تشنیع کی علامت بھی ہے۔ کیا بھول گئے یہ اپنا زرقہ دربار ابن زیاد میں نام نہیں لیا تھا، یہ اپنا زرقہ نیلگو آنکھوں والی کے بیٹے، یہ بھی کنیت ہے، یہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ عربی زبان کی ایک وسعت ہے۔ یا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ۔ اب
اس میں الگ تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ جو کنیت ہے، عام جو کنیتیں ہوتی ہیں وہ احترام کی خاطر نام کوئی بھی رکھ دیا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنیت عطا کرے، حکم خدا سے رسول مرحباً بکا یا ابا عبداللہ کہیں، تو اس میں کوئی راز ہے۔ جائیے انشاءاللہ عراق میں، اپنے آپ کے لیے بھی دعا، آپ کے لیے بھی دعا ہے انشاءاللہ۔ وہاں کچھ ریڑھی والے ہوتے ہیں جو آپ کا سامان ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اس ریڑھی کو کہتے ہیں اربانہ، وہ جو اربانہ چلانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابو اربانہ۔ بات پہنچ سکے، ابو اربانہ، ابو اربانہ کے اربانہ کا باپ کیا مطلب ہے؟ مالک، ابو عبداللہ۔ پہنچ رہی ہے؟ یہ حسین کی ریاست سمجھ میں آ رہی ہے تو مسلم کی سفارت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ سفیر حسین ہے نا، تو جو امیر ہے اس کا جو سفیر ہے، تو جیسا امیر ہے وہی تو سفارت پہنچی ہے۔ بھائی دنیا کی مثال تو بڑی سامنے ہے، پاکستان کے سفیر کی کوئی اور حیثیت ہے، یو ایس اے یو کے سفیر کی کوئی اور حیثیت ہے، تو چونکہ ریاست کچھ اور ہے نا، تو پھر ایمبیسڈر بھی اس کی حیثیت وہ ہے۔ مسلم سفیر ہے اس کا کہ جو اللہ کے بندوں کا مالک ہے۔ ابو عبداللہ، جی سبحان اللہ، بات پہنچ گئی۔ مرحبا میں کہا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، حضور نے کہا ہے زمین و آسمان کی زینت ابو عبداللہ مرحبا۔ تو کوئی صحابی تشریف فرماتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ نے حسین کو کیوں کہا زمین و آسمان کی زینت؟ اس وقت حضور نے کہا تھا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین جتنا زمین والے جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے حدیث بار بار سنی وہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ھدی و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ یہ حسین مصباح الہدا ہیں، سفینۃ النجات ہیں۔ یہ جو حدیث تو سن رکھی ہے نا آپ نے، یہ اس حدیث کا آدھا حصہ ہے۔ سبحان علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر